شہدائے ملت جعفریہ، بانیان معاونین کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ کما هو الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعائے سرکار امام زمان۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیان وحافظا وقائدان وناصرا ودلیلان وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ مقامات زیارت عاشورہ کے عنوان سے گفتگو چل رہی تھی کہ ہم بڑی تیزی اور بڑی جلدی سے قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، دعاؤں کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان سوچے کہ اہل بیت کی سکھائی ہوئی دعائیں، سکھائی ہوئی زیارتوں میں جو جملے اہل بیت کی زبان سے نکلے ہیں، ہم وہی جملے دہراتے ہیں، اور بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔
جو مانگ رہا ہے اس پہ اگر بندہ عمل کر دے، اس کی دنیا بھی بن جائے، اس کی آخرت بھی بن جائے۔ مقام براءت پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان، براءت کا مطلب یہ نہیں تو 1400 سال پہلے والے لوگوں پر لعنت کرے یا ان کو گالیاں دے، اور تو ان کو گالیاں دے، لیکن ایک شخص جو تاریخ کا پارٹ آف ہسٹری ہے، تاریخ کا حصہ بن چکا، اور تو اس کو گالی بھی دے، لیکن تیرا وجود پاؤں سے لے کے سر تک اسی شخص کی صفات میں ڈھلا ہوا ہو، تو یہ لعنت تو اس پہ نہیں بھیج رہا بلکہ اپنے اوپر بھیج رہا ہے۔ برات کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے کردار سے برات کرو۔ یہاں جنگ افراد کی جنگ نہیں ہے۔ آج مسلمان اسی جنگ میں پڑا ہوا ہے کہ تو فلاں کا ماننے والا ہے، میں فلاں کا ماننے والا ہوں، یہ کہتا ہے فلاں اچھا تھا، وہ کہتا ہے فلاں برا تھا۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ اس کی صفات کو پرکھے۔ اگر کوئی میدان سے بھاگ گیا تھا تو سوال یہ نہیں بھاگا، سوال یہ ہے وہ کیوں بھاگا تھا۔ اگر میدان میں علی بن ابی طالب رکے، رسول کا دفاع کیا، یہ فضیلت ہے کہ علی رکے، لیکن یہ تصور کرو کہ علی ہی کیوں رکے۔ ہاں، اور بھی اصحاب تھے مولا علی کے ساتھ، چند لوگ مولا کے ساتھ رکے تھے۔ کیوں ایک شخص اس معاشرے میں محمد بنتا ہے اور اصلاح معاشرہ کرتا ہے، اور اسی معاشرے میں کوئی ابو سفیان بھی ہے؟ کیوں ایک شخص ابراہیم بنتا ہے اور کیوں ایک شخص فرعون بنتا ہے؟ جسم کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے اس کو بھی نعمتیں دی ہیں۔ زندگی ایک کو 20 سال ملتی ہے، ایک 60 سال ملتی ہے۔ 11ویں امام کو اللہ نے 28 سال کی زندگی دی اور شہید ہو گئے۔ یہ کون سا کارنامہ 28 سال کی زندگی میں معصوم کر کے گئے کہ دنیا آج تک ان کو یاد رکھ رہی ہے، دنیا آج تک علی کو یاد رکھ رہی ہے، دنیا آج تک حسین کو یاد رکھ رہی ہے۔ تو تمہیں ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے آئینہ بنانا ہے اور دیکھنا ہے کہ جن سے اہل بیت نے جنگ کی، کیا ان کی صفات میرے وجود کے اندر تو نہیں ہے، کہ کہیں میں اس کو گالیاں بھی دے رہا ہوں لیکن وہی صفات میرے وجود کے اندر ہے۔ تو آج براءت کرنی ہے اس زندگی سے کہ ہم نے کہا کہ آخری زمانے میں پروردگار عالم نے ایک چیز بنائی ہے جس کا نام ہے اختلاط۔ انبیاء اس مخلوط معاشرے کو خالص کرنے کے لیے آئے۔ مثلا جب تک حضرت موسیٰ تھے معاشرہ مانتا تھا، عیسیٰ آئے 2 ٹکڑوں میں لوگ بٹ گئے، کچھ نے یہودی خود کو کہلایا، کچھ مسیحی کہلائے۔ پھر حضرت عیسیٰ تک معاشرہ ہم آہنگ ہے، لیکن پھر جب رسول خدا آتے ہیں پھر معاشرے میں جدائی ہو جاتی ہے۔ پھر رسول کے اوپر شیعہ سنی جتنے بھی فرقے ہیں متحد ہیں رسول خدا کی نبوت پر، خاتم النبیین پر، لیکن پھر جب علی کی بات آتی ہے پھر معاشرہ انفکاک آ جاتا ہے، فق آتا ہے اس معاشرے میں، یہ معاشرہ جدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے جدائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب امام حسین کو خط لکھے جا رہے ہیں، معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، 10,000 خط ہیں، لیکن جیسے جیسے امام حسین آگے بڑھتے ہیں، یہ امام جب کربلا کی طرف سفر کر رہے ہیں، یہ سفر ہے لوگوں کو خالص بنانے کا سفر، کہ دیکھوں کون ہے جو حسین کے پاس آتا ہے اور کون ہے جو حسین کے پاس نہیں آتا، کہ کلمے نے کہا شایعت بایعت اسرجت تنقبت، یہ کون ہے جو حسین کی بیعت کر رہا ہے اور کون ہے جو یزید کی بیعت کر رہا ہے۔ جیسا جیسا بندہ امام کے قریب جاتا ہے ویسے ویسے بری صفات سے اس کی براءت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَإِن يَرْزُقْنِ الْبَرَاءَةَ، یہ بہت بڑی دعا ہے، خدا مجھے براءت عطا کر۔ کس چیز سے براءت عطا کر؟ ہر اس صفت، ہر اس عادت سے مجھے براءت دے جو عادت مجھے علی سے دور کرتی ہے، جو عادت مجھے خدا سے دور کرتی ہے۔ اور جیسے جیسے تو حسین کے قریب ہوتا جائے گا ان چیزوں سے دور ہوتا جائے گا۔ جہنم نام ہے بری صفات کا، جنت نام ہے اچھی صفات کا۔ یہ ممکن نہیں کہ تیرے وجود میں بری صفت ہو اور تو جنت میں جا سکے، امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ جہنم میں نجس صفات آ ہی نہیں سکتی۔ جنت ہے ہی حسن کا نام، جنت ہے ہی ادب کا نام، جنت ہے ہی اخلاق کا نام۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جس میں اخلاق نہیں ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ تبھی فرمایا مومنوں کو برزخ میں صاف کیا جائے گا، اللہ ایک طرح کی کلیننگ کرے گا برزخ میں لوگوں کی۔ جب یہ کمپلیٹ اس تعلیمات اہل بیت میں اور اخلاق محمد سے ان کا وجود نواز جائے گا، پھر ان کے وجود میں صلاحیت پیدا ہوگی کہ یہ جنت میں جائے۔ لیکن یہ جو اختلاط ہے معاشرے کا آخری زمانے کا، اس نے ہمیں بہت اہل بیت سے دور کر دیا۔ کیسے؟ ہماری زندگیاں مختلف ہو چکی ہیں اس نظام سے۔ 2 سسٹم اس کائنات میں، ایک سسٹم وہ ہے جو شیطان بناتا ہے، ایک سسٹم وہ ہے جو خدا بناتا ہے۔ میری زندگی اتنی اس نظام کے ساتھ جڑ چکی ہے
میرا سونا، میرا اٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا لائف اسٹائل کمپلیٹلی اس سسٹم میں مخلوط ہو چکا ہے۔ اب اس سسٹم سے نکلنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اس سسٹم سے مجھے خود کو جدا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی آسان سی مثال دوں، مثال کے طور پر قرآن میں آیت ہے کہ اے بندے خدا، یہ جو سسٹم تیرے لیے دنیا بنا رہی ہے، دنیا جو سسٹم بناتی ہے، ویسٹرن سسٹم جو ہے اس کی بنیاد ہے تجربہ۔ وہ پہلے ایک چیز کو تجربہ کرتے ہیں، پھر رزلٹ ملتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ لیکن جو سسٹم اللہ بناتا ہے وہ تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ علم وحی کی بنیاد پر ہے۔ مثلا خدا نے کہا وضو کرو، ٹھنڈا پانی سے وضو کرو، ٹھنڈا پانی وضو کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مثلا اللہ نے کہا مرغی کو کھانا ہے تو اس طرح کاٹ کے کھاؤ، رات کو سونا ہے تو ایسے سو، پانی پینا ہے تو ایسے پانی پی۔ مختلف چیزیں جو مکروہات مستحبات، تقریباً 2000 مکروہات مستحبات اسلام میں آئے، کیونکہ خدا علم وحی کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے۔ اور دنیا اور ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ کس کے ذریعے سے ہمیں سکھاتا ہے؟ علم تجربے کے ذریعے سے۔ اب وہ آپ کو ایک دوائی کی پیشکش کرتے ہیں، بھائی یہ دوائی کھاؤ، یہ آپ کے سر درد کے لیے بہت اچھی ہے۔ دنیا اس دوائی کو کھانا شروع کرتی ہے، آفٹر 20 ایئرس پتہ چلتا ہے یہ دوائی کینسر بناتی ہے۔ پھر خود دوائی بناتے ہیں، 20 سال کے بعد کہتے ہیں یہ دوا نہیں کھاؤ، اس سے کینسر ہوتا ہے۔ لاکھوں ایسی دوائیاں انہوں نے بنائی، بعد میں خود ہی منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا علم تجربے کی بنیاد پر ہے۔ لیکن جو خدا نے کہہ دیا وہ انسان تا قیامت کرتا رہے، انسان کے اوپر نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اس علم کی بنیاد تجربہ نہیں ہے، اس علم کی بنیاد کیا ہے؟ علم وحی پروردگار عالم ہے۔ اسی طرح کئی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہم کر رہے ہیں جو ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، پروردگار عالم کو فالو نہیں کر رہے۔ جس کی میں چھوٹی سی مثال دوں، مثلا آپ گھروں میں آ جائیں، گھروں میں جتنا ہمارا سسٹم ہے، ہم کتنے مکس ہو چکے اس سسٹم میں۔ مثال کے طور پہ اب آسان سی مثال دوں نا تاکہ سمجھ جائیں آپ، یہی WC جو ہم استعمال کرتے ہیں، اب ہر گھر میں جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں جو ویسٹرن WC ہے وہ ہم لگا رہے ہیں۔ حالانکہ ریسرچ ہوئی ہے ویسٹرن ورلڈ میں، انگلینڈ سے لے کر یورپ سے لے کر امریکہ تک، کہ ایک چھوٹی آنت ہوتی ہے، ایک بڑی آنت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بڑی آنت کا کینسر یورپ میں، انگلینڈ میں، انگریزوں میں۔ آپ مسلم ممالک میں نہیں سنیں گے کہ بڑی آنت کا بھی کینسر ہوا، وہاں زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کا WC جو ہے اس سے بڑی آنت خالی نہیں ہوتی اور انسان کو کینسر ہو جاتا ہے۔ ایسی کئی چیزیں جو اسلام میں جیسے ختنہ ہے، مختلف چیزیں ہیں جن چیزوں سے انسان کینسر سے بچتا ہے، بیماریوں سے بچتا ہے۔ لیکن ہماری جو لائف اسٹائل ہے کس طرح بنتا جا رہا ہے؟ مغربی، ہم سوچ نہیں رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جسٹ اس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں۔ اور فالو کیوں کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ قرآن کی آیتوں میں آئے گا اور معصوم کے کلام میں آئے گا، کیونکہ اتنا سسٹم اختلاط کا شکار ہو گیا۔ فرمایا جب تو ان کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے، اس مخلوط ہونے کو تم اسلام کے فائدے میں استعمال کرو۔ ہونا تو یہ تھا کہ تم اس کو اپنی طرف انسپائر کرو، نہ کہ تو اس کے سسٹم سے انسپائر ہو جاؤ۔ لیکن شیطان سسٹم ایسا کریٹ کرتا ہے کہ اللہ کا ماننے والا، رسول کا ماننے والا اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی ساری تربیت اس سسٹم میں لگا دیتا ہے۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے پتہ چلتا ہے میں نے تو زندگی کمپلیٹ اسی کے سسٹم پہ گزاری تھی، میری مجلسوں میں صرف حسین کا نام تھا، میری زندگیوں میں حسین کی فکر نہیں تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وعجل فرجہم۔ اب میں نے کل کی مجلس میں کہا سب سے زیادہ کینسر ڈنمارک میں، یہ دنیا کا بہترین ملک ہے جس کی نمبر 1 کہتے ہیں نیشنلٹیز میں، لسٹ میں پہلی نیشنلٹیز میں ملیشیا اور یہ ملک آتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پہ کینسر سب سے زیادہ ہے۔ ایسی بیماریاں، آپ آسٹریلیا چلے جائیں گے، اسکن کینسر سب سے زیادہ آسٹریلیا میں ہے۔ جن بیماریوں کا آپ نے نام نہیں سنا، یہی HIV ایڈز، ساری بیماریاں کہاں سے آئیں؟ وہاں سے۔ مسلم معاشرے میں یہ بیماریاں ہرگز نہیں تھیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آج شاید انگریز کو پتہ نہ چلے، لیکن آج مثلا 60 سال بعد، 70 سال بعد شاید ان کو پتہ چلے کہ یہ بیماریاں مثلا خنزیر کے کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، شراب کے پینے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کتوں کو گھر میں رکھنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ان کو 60 سال بعد پتہ چلے گا۔ لیکن خدا نے ابھی سائنس بنی ہی نہیں تھی، تجھے ایک ایسا سسٹم دیا تاکہ ہمیشہ تیرا جسم صحیح بھی رہے، سالم بھی۔ کہ میں نے یہ چیلنج ہے، جس چیز کو خدا نے حلال کیا ہے کوئی میڈیکلی اسے حرام کر کے ثابت کرے۔ یہ چیلنج ہے، جس چیز کو خدا نے حرام کیا ہے اس کو میڈیکلی کوئی حلال ثابت کر کے دکھائے۔ خود کتنے انگریز کہتے ہیں کہ شراب کے کتنے نقصانات ہیں، کتنی فیل ہو جاتی ہے، سارے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تجھے ایک سسٹم دیا، یہ سسٹم اس لیے دیا تاکہ تمہاری دنیا بھی بنے، تمہاری آخرت بھی بنے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جس کا ہمیں تصور نہیں، سب سے بڑا گناہ معاشرے میں ہو رہا ہے، لیکن جس گناہ کی طرف بندے کی توجہ نہیں ہے۔ کہ قرآن میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں وہ بشر ہوں جس پر وحی پروردگار عالم نازل آتی ہے۔ الہکم الہ واحد،
اے مسلمان یاد رکھنا تمہارا خدا ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو انسان چاہتا ہے کہ ملاقات خدا کے لیے جائے، جو انسان چاہتا ہے پروردگار عالم سے ملاقات کر، فلیعمل عملا صالحا، پھر اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح انجام دے. ولا یشرک بعبادی احدا، عمل صالح انجام دے. اور صرف عمل صالح نہیں، مجلس میں آ رہے ہو یہ عمل صالح ہے، حسین کا ذکر کرو یہ عمل صالح ہے، عزاداری کرو یہ عمل صالح ہے، کسی غریب کی مدد کرو یہ عمل صالح ہے، روزہ رکھ رہے ہو یہ عمل صالح ہے. یہ سارے اعمال صالح، مجلس سن رہے ہو مجلس پر عمل صالح ہے. لیکن اس عمل صالح کے ساتھ اے بندہ خدا شرک نہ کرنا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. پروردگارا کیا مطلب شرک نہ کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سبحان اللہ کی جگہ پہ، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ پہ، رب کی جگہ پہ مثلا کسی اور کا نام لاؤں. ہے کوئی جو نماز پڑھے اور ایسا کام کرے؟ ہے کوئی جو اللہ اکبر کی وجہ پہ مثلا کسی اور خدا کا تصور لائے؟ نہیں. معصوم فرماتے ہیں یہ شرک خفیہ ہے جس میں 99% لوگ مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. مولا یہ شرک ہے. فرمایا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، لا تعبدوا الشیطان. کیوں اللہ ایسا کہہ رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ ہے کوئی ہم میں سے جو شیطان کی عبادت کرے؟ ہے کوئی ہم میں سے جو شیطان کو سجدہ کرے؟ ہے کوئی ہم میں سے جو شیطان کے لیے نماز پڑھے؟ ہے کوئی ہم میں سے جو شیطان کے لیے روزہ رکھے؟ معصوم فرماتے لا تعبدوا الشیطان سے مراد لا تتبعوا الشیطان. اگر تو اتباع شیطان میں ہے گویا تو عبادت شیطان میں. عبادت کس کی جاتی ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے اسی کی اتباع کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اسی کی اطاعت کی جاتی ہے. اگر تو خدا کی عبادت کر رہا ہے لیکن اطاعت تو شیطان کی کر رہا ہے تو عبادت بھی شیطان کی کر رہا ہے. یہ کھوکھلے سجدے یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ہوا و ہوس نفس کے لیے ہیں. لیکن تجھے یہ دیکھنا ہے 24 آورز تمہاری زندگی کا جو لائف اسٹائل ہے وہ کس کے لیے ہے؟ پروردگار عالم کے لیے ہے یا شیطان کے لیے ہے؟ تمہاری سوچ، کیا تم نے اس سوچ سے براءت کی ہے جو شیطانی سوچ تھی؟ اب اتباع تمہاری کس پر ہے؟ اب آواز آتی ہے کہ میں کس کی اتباع کرتا ہوں. اب معاشرے میں چلے جائیے. ویسٹرن معاشرہ کہتا ہے مال جمع کرو، حسین کہتا ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں دو. فرق دیکھ رہے ہو دونوں سوچوں کا؟ وہ تجھے جمع کرنے کی طرف ترغیب دیتا ہے، حسین تجھے لٹانے کی ترغیب دیتے ہیں. اسلام کہتے ہیں اچھائی کو چھپاؤ، ویسٹرن معاشرہ کہتا ہے اچھائی کو دکھاؤ. کسی غریب کو کچھ دے رہے ہو فیس بک پہ چڑھا دو، کسی کی مدد کر رہے ہو فیس بک پہ دکھا دو. وہ تجھے دکھانے کی ترغیب دیتا ہے، اسلام تجھے چھپانے کی ترغیب دیتا ہے. اسلام مال لے کر اور غریبوں میں تقسیم کرنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ تجھے مال کو جمع کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اسلام قرآن میں آواز آتی من یقرض اللہ قرضا حسنا، اسلام تجھے قرضہ دینے کی ترغیب دیتا ہے کہ کسی مومن کو قرضہ دینا مستحب ہے، استحباب ہے، لیکن قرضہ لینا مکروہ ہے. اسلام میں قرضہ لینا مکروہ ہے لیکن دینا مستحب ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ وہ سنت الہی نہیں ہے. وہ اگر کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو 10 چیک ساتھ میں لیتے ہیں. ٹوٹلی یہ معاشرہ تضاد میں ہے. ویسٹرن معاشرے کی روح اسلام سے نہیں ملتی. وہ معاشرہ جو انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے. ہم اسی معاشرے میں، اب معاشرہ اور اللہ کا سسٹم یہ تھا کہ عالم محضر خداست، یہ عالم اللہ کا محضر ہے، بدر محضر خدا اور اللہ کے محضر میں گناہ نہ کرو. یہ الہی قانون تھا. ایک ایسا انسان جو اللہ کے محضر کو محسوس کرے، حضور خدا کو محسوس کرے اپنے پورے وجود سے، اور اللہ کے حضور کو سمجھ کر گناہ نہ کرے. لیکن اس کا معاشرہ ایسا نہیں ہے. وہ بھی لوگوں کو کچھ برائیوں سے روکتا ہے لیکن اس معاشرے کی بنیاد قانون ہے. مثلا آپ کے پاکستان میں قانون بہت ہے نا، لیکن عمل ہے؟ عمل نہیں ہے. قانون جب ہٹتا ہے تو بندہ گناہ کر دیتا ہے، لیکن جب انسان حضور خدا میں آتا ہے، وہ جنگل میں بھی ہو گناہ نہیں کرتا. اسے پولیس کا ڈر نہیں ہوتا، اسے محضر خدا کا ڈر ہوتا ہے. کہ امام نے فرمایا شیعہ کی نشانی ہے وہ جیسا جلا میں ہوتا ہے، یعنی جیسا جلوت میں ہوتا ہے ویسا خلوت میں ہوتا ہے. جیسا لوگوں کے سامنے ہوتا ہے ویسا بند کمرے میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے شریف بن جائے اور بند کمرے میں ذلیل بن جائے. نہیں، علی جیسی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں ویسی نماز مسجد کوفہ اور کنویں میں سر ڈال کے مناجات کرتے ہیں. جیسا سجدہ حسین کا مقتل میں ہے ویسا سجدہ حسین کا گھر میں ہے. اہل بیت کا خلوت اور اہل بیت کا جلوت ایک جیسا تھا. نظام الہی کا تصور محضر خدا ہے، نظام شیطان کا تصور وہ قانون بناتا ہے اور قانون سے لوگوں کو ڈراتا ہے. قانون کیسے بناتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک ویڈیو نیٹ پہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایک کتا ہے
اور ایک شخص ہے، اس کتے کے سامنے گوشت یا کھانا رکھتا ہے، کتا بھوک بھی ہے اس کتے کو لیکن جاتا نہیں ہے، وہ دکھاتا ہے بار بار لیکن کتا نہیں جاتا، بھوکا ہے لیکن آگے نہیں بڑھتا کھانے کے لیے. کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ 5-6 بار اس نے کام کیا. کیا کیا؟ یہاں کتا کھڑا تھا، یہاں اس نے کھانا رکھا، بیچ میں اس نے ایک شیشہ رکھا. اب کھانا دکھایا، کتا دوڑا اور اس کا سر شیشے میں لگا پہلی بار، پھر دکھایا دوڑا شیشے میں لگا، پھر دکھایا دوڑا شیشے میں لگا، پھر دکھایا دوڑا. اب جب 6ٹھی بار اس نے کہا کتا آگے دوڑ نہیں رہا تو اس نے شیشہ بھی ہٹا دیا. اب بیچ میں شیشہ بھی نہیں تھا لیکن اس کے ذہن میں یہ بات چلی گئی تھی اگر میں دوڑوں گا تو شیشہ لگے گا. اب بھوک بھی ہے، آگے نہیں بڑھ رہا. شیطانی نظام ایسے قانون بناتا ہے، وہ تمہارے ذہن میں ایک چیز کو ڈال دیتا ہے، اب وہ چیز نہ بھی ہو لیکن تو پھر بھی اس چیز سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے. مثلا ایک چھوٹے سے حیوان کو ایک چھوٹے سے گلاس میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، اب وہ نکلنا چاہتا تھا، اوپر دوڑنا چاہتا تھا، جمپ لگاتا تھا، اس نے گلاس کو بند کر دیا، اس کا سر اس چیز میں لگا 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار، پھر اس چیز کو ہٹا دیا، گلاس کا سر کھول دیا. اب اسے کہا جمپ لگا، وہ اتنا ہی جمپ لگاتا تھا جتنے میں اس کا سر لگتا تھا. اس کے دماغ میں وہ سائز اور وہ ارتفاع، وہ اونچائی اس کے ذہن میں بیٹھ گئی. وہ اس طرح تمہارے ذہنوں کو تیار کرتا ہے. وہ محضر خدا کے ذریعے سے لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا. وہ اگر معاشرے میں کوئی قانون بناتا ہے وہ اس طرح سے قانون بناتا ہے اور تمہارے ذہنوں کو اس طرح سے آمادہ کرتا ہے. لیکن اللہ کا سسٹم تھا کہ یہ بندہ اگر ہر جگہ بھی ہو خدا کے محضر کو محسوس کرے، اور اگر محضر خدا کو محسوس کرے گا یہ بندہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. اب انسان کو یہ دیکھنا میں کس کی اتباع میں ہوں، کیا میں قانون سے ڈر رہا ہوں یا میں خدا سے ڈر رہا ہوں؟ اگر میں قانون سے ڈر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے میں اتباع شیطان میں ہوں، اتباع خدا میں نہیں ہوں. اور اگر میں اتباع معاشرہ اور اتباع زمانہ میں ہوں اس کا مطلب میرے اندر لا تتبعوا الشیطان ہے، میرے اندر شرک ہے، شرک خفی ہے. میں زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہوں لیکن میرے عمل میں وہ شرک پایا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حسینی سسٹم، حسین کا نظام لوگوں کو کربلا میں لے کر آیا، اور کربلا میں لے آنے کے بعد حسین نے یہ سوچ نہیں بنائی کہ ان لوگوں نے جس طرح تجھے غلام بنا دیا ایک سوچ کا کہ دن رات تو ڈر رہا ہے، انہوں نے ایک فیک ڈر تیرے وجود میں خلق کیا. لیکن کربلا میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں تجھے کوئی ڈر نظر نہیں آتا. حسین نے لوگوں کو کربلا میں بلایا اور بلا کر بتایا کہ تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس چیز کا خوف؟ مال کا خوف، جان کا خوف، بیٹے کے کھونے کا خوف. آج دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں وہ امریکہ میں، کیونکہ ایک فیک دنیا ہے. وہ لوگوں کو ان چیزوں کے لگاؤ میں لگا رہے ہیں جو محدود چیزیں ہیں. اب وجود انسان، کیونکہ خدا نے انسان کو روح دی اور روح میں صفت روح ہے کہ یہ لامحدود چیزوں کو پسند کرتی ہے، لا یتناہی چیزیں اسے پسند ہے، جن چیزوں کی انتہا نہ ہو. جنت میں کہا خالدین فی، ہمیشہ، عذاب بھی ہمیشہ کا، لذتیں بھی ہمیشہ کی، کیونکہ یہ وجود نفخہ الہی سے بنا ہے. خدا لامحدود ہے، اس میں لامحدود کی چاہت رکھی ہوئی ہے، یہ لامحدود چیزوں سے پیار کرتا ہے. لیکن شیطان نے بندوں کو محدود چیزوں میں لگا دیا نا. اب جب محدود چیزوں میں لگتا ہے، وہ کارٹون آپ دیکھیں نا، بچپن سے بچوں کو ایسے کارٹون دکھاتے ہیں. مثلا ایک خاتون ہے، وہ ایک ایسے پانی اور جڑی بوٹی کے پیچھے ہے جیسے آب حیات کہتے ہیں، وہ پانی مل جائے تو وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے. اسکولز میں بچوں کو یہ سوچ دی جاتی ہے نا، یعنی تجھے تصور وہ ہے کاش میں 500 سال زندہ رہوں، 1000 سال زندہ رہوں. یہ خواہش انسان کیوں کرتا ہے؟ انسان کبھی بڑھاپے کو پسند نہیں کرتا کیونکہ تجھے لامحدودیت پسند ہے، تو ہمیشہ جینا چاہتا ہے، یہ صفت تیرے فطرت کے اندر ہے. اب لامحدود تجھے شیطان دے نہیں سکتا، وہ فیک چیزوں کو بناتا ہے. مثلا وہ تجھے کہتے ہیں مال مل گیا تو تم لامحدود لذتیں حاصل کر سکتے، تجھے یہ چیز مل گئی تمہیں لا انتہا پاور آ جائے گا تیرے پاس. اب یہ ان چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے لیکن وہ چیزیں اسے کبھی ملتی نہیں ہیں کیونکہ شیطان فیک چیزوں کے پیچھے لگاتا ہے. اب جب نہیں ملتی تو یہ کس چیز کا شکار ہو جاتا ہے؟ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انزائٹیا کا مریض ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے وہ چیزیں ہرگز نہیں ملنی. لیکن کربلا کے میدان میں آ جاؤ، قرآن کی آیت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے سسٹم میں جو بندہ جیتا ہے، ایک تو اسے خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، دوسرا اس کے وجود میں حزن نہیں ہوتا، پریشانی اور غم نہیں ہوتا. اب باریک اشارہ کروں، جب نبی کے ساتھ تھا تو کیا کہ اللہ تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے. اور قرآن میں اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ولی ہوتا ہے اس میں خوف نہیں ہوتا.
ایک نبی کے ساتھ ہے پھر بھی خوف ہے، اور ایک شب ہجرت بستر پہ سو رہا ہے پھر بھی خوف نہیں۔ کیوں خوف نہیں ہوتا؟ کیوں؟ جس کے پاس خدا ہو، جس کا تصور یوں ان اللہ معنا۔ نبی کیا درس دے رہے تھے اپنے صحابی کو؟ کیوں نہ ڈرو؟ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اولیاء اللہ کا خدا پہ یقین ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتے۔ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے ڈر کیسا؟ ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے لیکن لا خوف علیہم، نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ ابراہیم نے کہا جبرائیل میں کیوں ڈروں جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے؟ ڈرے تو وہ نا جسے یعنی جس کا بھروسہ دنیا پر ہو، لیکن یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے، وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس انسان کے وجود میں ڈر کو پیدا کرتا ہے، اور کیوں وہ محدود چیزوں کے پیچھے ہے وہ ڈرتا ہے۔ اس کی زندہ مثال شہید حججی، سیدہ زینب کے حرم کا دفاع کرنے والا، تمام تر شہداء کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیں۔ جو بندہ اس کو لے جا رہا ہے اس کے چہرے پہ ڈر ہے، لیکن حججی کے چہرے پہ ڈر نہیں ہے۔ آپ کو خوف نظر، جتنے شہداء آپ ہمارے دیکھیں ڈر ہی نہیں ہے۔ کیوں خوف کیسا؟ جب اس نے مان لیا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ ڈرے وہ جس نے دنیا کو کمال سمجھا ہو، جس نے دنیا کا ساتھ چھوڑنے میں اس کو وجود میں ڈر آتا، لیکن اس میں خوف نہیں ہے۔ اور دوسری ویڈیو موجود ہے جس میں امریکہ نے BBC میں بڑا شور مچایا، اور غالباً یوٹیوب سے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ، جب ایرانیوں نے امریکن کمانڈوز کو پکڑا تھا، کشتی میں بٹھایا ہے، کھانا دیا ہے، پانی دیا ہے، لیکن وہ پھر بھی امریکن کمانڈوز ڈر رہے ہیں۔ اور ان میں شاید ایک کینیڈا کا یا ایک ملک کا بندہ تھا جس نے تو اپنی کپڑے گیلے کر دیے تھے۔ اتنی ٹریننگز، اتنا بڑا نام امریکہ کا، لیکن امریکہ کے کمانڈوز رو رہے تھے۔ یہ رونے کی ویڈیو جب ایرانیوں نے لیک کی نا، امریکہ کی اتنی بدنامی ہوئی، یوٹیوب سے ویڈیو ہٹا کہ میں نے اتنا بھرم بنایا فلموں کے ذریعے، فیک کمانڈوز، فیک ہیروز بناتے ہیں، فیک باڈی بلڈنگ والے ہیروز، لیکن خدا نے کربلا میں آؤ تجھے اصلی بہادر نظر آئیں گے۔ شیطان فیک ہیرو بناتا ہے، فیک سٹارز بناتا ہے۔ یہ انڈین موویز یہ کیا ہے؟ فیک سٹارز ہے نا، ایک مکہ مارتا 10 لوگ باہر جائیں گے۔ کافی ہمارے جو مسائل ہیں نا، کیونکہ ممبر سے کچھ کئی چیزوں کو ڈیپلی اگر اسٹڈی کریں، وہ مسائل انہی چیزوں کا مجلس کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن کئی نوجوان سوال کرتے ہیں مولانا مولا علی کے دروازے پہ حملہ اور مولا علی نے کیوں نہیں بچایا؟ چلو اگر مولا علی تلوار اٹھاتے کیا ہوتا؟ ذرا پریکٹیکلی سوچو کیا ہوتا؟ امام حسین کے ساتھ کیا ہوتا؟ شہید ہو گئے نا۔ مولا حسن نے جب دیکھا جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو امام نے کیا کیا؟ صلح کی نا۔ کیوں؟ اگر مولا اس وقت لڑتے اور شہید ہو جاتے تو بقاء دین کا کیا ہوتا؟ امام نے تو ایک ایسا صلح کیا جس میں بنو امیہ کا حقیقی چہرہ لوگوں کو دکھایا۔ کوئی نہیں مانتا تھا کہ یہ ایسے ظالم ہے، امام نے ثابت کیا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، کہ تم بنو ہاشم کو قید اور زندان میں نہیں ڈالو گے، جتنوں کو ڈالا ان کو آزاد کرو گے، تم بیت المال سے بنو ہاشم کے غریبوں کو دو گے، آج کے بعد ممبروں سے میرے بابا کو برا بلا نہیں کہو گے، سنت رسول پہ عمل کرو گے، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے۔ ایک پر بھی امیر شام نے عمل کیا نہیں کیا۔ امام نے ایسا کام کیا تاکہ تاریخ میں آنے والے لوگ پڑھیں کہ حسن کے مقابلے میں کوئی سچا نہیں تھا۔ جس بنیاد پر علی اور حسن لڑ رہے تھے وہ بنیادیں صحیح تھی، لیکن اس کے ذہن میں جو تصور بنایا گیا، اس بچے کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہماری یہ بر صغیر کی جو سوسائٹی ہے نا، ہندو سوسائٹی تھی، انہوں نے جو اپنے بھگوان بنائے ہیں 6 ہاتھ اور پتہ نہیں کیا کیا، ساری فیک چیزیں۔ اب ان کی مینٹلٹی ایسی، ان کو ایسا ہیرو پسند آتا ہے، وہ فیک مینٹلٹیز بناتے ہیں۔ اس بچے نے بچپن سے دیکھا کوئی ایسا ہیرو ایک مکہ مارتا ہے پتہ نہیں 10 لوگ، اب اس کا تصور مولا علی کے لیے ایسا ہی ہے کہ پتہ نہیں مولا تلوار اٹھاتے اور پورا مدینہ اور پورا مکہ جمع ہو جاتا تو مولا پتہ نہیں تلوار اٹھا کے ساروں کو مار دیتے۔ بھائی ایسا نہیں تھا، وہ بشری جسم رکھتے تھے، ہاں معجزہ کرتے تو ہو سکتا تھا، لیکن وہی امام حسین کربلا میں لڑے، مولا کو زخم بھی لگ رہا ہے، بدن سے خون بھی بہہ رہا ہے، کہ امام سجاد فرماتے ہیں اتنا خون بہ چکا بابا کو اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ بھی اگر جسمانی طور پہ لڑ رہے ہیں، ہاں بہادر تھے علی، جنگ میں سب سے بہترین جنگجو تھے، وہ توانائی وہ طاقت تھی، لیکن وہ میدان جنگ میں جب سپورٹ 1 بائی 1 جب مولا لڑتے تھے تو مولا سب کو شکست دیتے تھے، جیسے جنگ احد میں یا مختلف جنگوں میں ہوا۔ جتنی بھی جنگیں تھیں مولا کی وہ 1 بائی 1 تھی، یا جب لشکر پہ حملہ کرتے تھے مولا، کیونکہ مولا سب سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، لیکن اگر پورا مکہ مدینہ علی کے خلاف ہو جائے
اور مولا تکو تنہا ہو. جب امام نے کہا تھا کون ہے جو علی کا ساتھ دے تو علی تلوار اٹھانے کے 4 لوگ مسجد میں مولا کے پاس گئے. 4 لوگ, ابو ذر ہیں, زبیر ہیں, سلمان ہے, غالباً مقداد ہے, 4 لوگ مولا کے پاس جاتے ہیں. امام نے کہا میں 4 لوگوں سے جنگ کیسے لڑوں گا؟ جنگ صفین میں اگر ون مین شو کرنا ہوتا تو مولا پورا لشکر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ امام فرماتا لوگوں کا ساتھ نہیں, میں جنگ کیسے لڑوں گا؟ اصل ہے امامت کا ساتھ دینا. ورنہ مولا علی تو کیا پروردگار عالم اگر چاہے تو کیا فرعون کے لشکر کو نہیں الٹ سکتا تھا؟ خدا چاہے تو آج سارے فرعونوں کو, امریکہ کو ختم نہیں کر سکتا. بھائی اللہ کو ون مین شو نہیں کرنا. اسے دنیا میں اگر فتح چاہیے تو لوگ لڑیں اپنی فلاح و بہبود کے لیے. یا علی مثل کا مثل الکعبہ, تیری مثال کعبے کی طرح. اگر لوگ تیرے پاس آئیں گے تو علی پھر اٹھتے ہیں, ورنہ لوگ نہیں آتے تو امام پر بھی واجب نہیں ہے. اب اس کا یہ تصور ہے مولا تلوار اٹھاتے, سیدھی بات کی مولا شہید ہو جاتے. جن لوگوں نے سیدہ کو نہیں بخشا, جن لوگوں نے حسن کو نہیں بخشا, کربلا تیرے سامنے آئے. یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا علی تلوار اٹھاتے, ان کو کربلا کا منظر دکھا. حسین نے تلوار اٹھائی تھی, کیا ہوا تھا حسین کے ساتھ؟ بچے مارے, بہنوں کو اسیر کیا, بیٹے کو مار دیا, بھائی کو مار دیا. 6 مہینے کے اثر کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. تو سیدھی بات ہے جب آپ کسی حکومت کے خلاف اٹھتے ہو نا, لوگ سمپلائز کر کے سمجھیں, تعصب سے باہر نکلو. ایک سیاستدان بھی کسی ماشاء اللہ کے خلاف نکلتا ہے, اس کا حال کیا ہوتا تمہیں پتا ہے؟ جس کے پاس فوج ہو, جس کے پاس پاور ہو, جس کے پاس اقتدار ہو, کوئی بندہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. کوئی سیاسی جنگ تھی, علی کیسے کھڑے ہوتے؟ کیونکہ فوج ان کے پاس تھی, لوگ ان کے پاس تھے, قبیلے ان کے پاس تھے, ناممکن تھا کھڑا ہونا. اس وقت بہترین کام یہ تھا کہ لوگوں کا اصلی چہرہ دکھایا جائے, اور وہ چہرہ دکھانے کے لیے بیسٹ آپشن تھا کہ جناب سیدہ دروازے پر جائے, تاکہ تاریخ میں آنے والوں کو پتا چلے انہوں نے نبی کی بیٹی کا بھی احترام نہیں کیا تھا. اور یہ چیز کھل کے کربلا میں آتی ہے. اچھا کچھ ایسے میرے اہل سنت کے برادران کہتے ہیں کیسے ممکن ہے جناب سیدہ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہوا ظلم, لیکن یہ بتا کربلا میں اسی نبی کی نواسیاں تھی کہ نہیں تھی؟ سیدہ زینب کون ہے؟ سیدہ سکینہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نبی کی نواسیاں ہیں. کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ کیا حسین کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ تو یہ مت کہو نہیں ہو سکتا. کربلا کا واقعہ پاسبلٹیز کو ظاہر کر رہا, دکھا رہا ہے. سیدھی بات ہے, حکومت تھی, حکومتوں کی جنگ تھی, پاور کی جنگ تھی. لیکن یہ انسان کب سمجھتا ہے؟ جب انسان عقل سے اس سسٹم کو ریڈ کرتا ہے. سلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. واجل فرض. لیکن اہل بیت نے ایک چیز بتائی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کے وجود میں نہ حزن تھا, ان کے وجود میں نہ خوف تھا. اگر خوف تھا تو پروردگار عالم کا, اگر غم تھا تو غم نہیں تھا. کیونکہ یہاں پر محدود چیزیں ہیں. غم وہ کرتا ہے جو دنیا سے دل لگاتا ہے. مولا علی نے تو کہہ دیا تھا, علی نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے دی. جس کا اللہ پر بھروسہ, کربلا میں اللہ نظر آتا ہے, بھروسے پروردگار عالم نظر آتا ہے. اب قرآن میں 3 لفظ ہیں کہ شیطان اپنا سسٹم کیسے بناتا ہے. پہلا لفظ ہے ہمزات, دوسرا لفظ ہے نفخات, تیسرا لفظ ہے نفسات سے 3 نقطے والی. ہمزات, نفخات, نفسات. یہ سسٹم کو 3 پلر دیتا ہے. اس کے ذریعے شیطان سسٹم کریٹ کرتا ہے, اور ہمیں براءت کرنی ہے اس سسٹم سے. جب تک تم شیطان شناس نہ بنو گے تب تک شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اہل بیت نے کمپلیٹ سکھایا کہ اے جوان, اے بزرگ, اگر اس بچے کو اس معاشرے میں بڑا کرنا ہے تو تجھے شیطان کے حربوں کو سمجھنا ہے. اگر تو تولا اور تبرہ کا ماننے والا ہے, تجھے کمپلیٹ براءت کرنی ہے اس سسٹم سے جو سسٹم تیرے بچوں کو تباہ و برباد کر دے گا. ہمزات یعنی شیطان پہلے جنگ کرتا ہے. یہ 3 حربیں ہیں شیطان کے, 3 ہتھیار ہیں اللہ کے سسٹم سے لڑنے کے لیے, کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے خدا مجھے تیری عزت کی قسم ہے. شیطان کا نام تھا عزازیل, یعنی وہ بندہ جو اللہ کا عزیز تھا. کیونکہ اللہ کا عزیز تھا, اس نے اس کی عزت کی قسم کھائی کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے, گمراہ کروں گا میں سب کو, بھٹکاؤں گا ان کو تیرے راستے سے, شرک جلی میں ان کو لاؤں گا. میں اگر یہ کہوں گا کہ میری عبادت کرو, یہ نہیں کریں گے, لیکن میں ان کے عمل کو اپنی عبادت میں شامل کروں گا. یہ کریں گے وہی جو میں چاہوں گا. تو فرمایا پہلی جنگ یہ کرتا ہے, یہ اللہ کے خلیفۃ اللہ کو, اللہ کے بھیجے ہوئوں کو, ولی اللہ کو یہ تحقیر کرتا ہے. یہ اس کی ایسا کام کرتا ہے کہ معاشرے میں وہ ذلیل بنے. یہ علماء کی تحقیر کرواتا ہے, یہ ان کو گالیاں دلواتا ہے, یہ معاشرے میں ان کے اسٹیٹس اور ان کی ویلیو کو گرا دیتا ہے.
کیونکہ اگر یہ تحقیر ان کے وجود میں آ گئی تو لوگ علماء کی طرف نہیں، جب علماء کی طرف نہیں جائیں گے لوگوں کی زندگی کے رول ماڈلز اور ہوں گے۔ آج کیا دیکھ رہے ہو شیعت کے اندر یا آؤٹ آف شیعہ کیا کیا جا رہا ہے؟ علماء کی تحقیر، مراجع کو گالیاں، اور یہ سلسلہ اور یہ کام اگر کوئی آج کر رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے تو علی کے سسٹم میں نہیں رہ رہا، تو امیر شام کے سسٹم میں رہ رہا ہے۔ یہ گالی دینے کا وتیرہ کہ رہبر معظم سے لے کر آغا سیستا ہے ہر مرجع کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہو کہ علی کے ماننے والے، یہ کیسی تبرہ ہے تمہاری؟ تم اسی سسٹم میں پڑھنے والے اور پلنے والے ہو اور انہی کے ایجنٹ ہو۔ ایک میرے مولا کی زندگی کا ایک لمحہ دکھاؤ جب علی نے کسی کو گالی دی ہو۔ پہلا کام کرتا ہے حمزہ، یہ شیاطین کی فوج ہے جو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، یہ شرک جلی میں مبتلا ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، یہ تتبع شیطان کی منزل پر ہیں، یہ عبادت شیطان میں گمراہ ہو رہے ہیں لیکن جن کو پتہ نہیں کہ ہم زندگی میں کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ پہلا کام جو شیطان حمزات یہ اللہ کے ولیوں کو بدنام کرتا ہے، رسول خدا پر بہتان، علی پر بہتان، جناب یوسف پر دیکھیں بہتان، ہر نبی پر بہتان، ولیوں پر، علماء پر، یہاں تک کہ آپ کے پاس ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، مختلف لوگ نظریات کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی قیادتوں کو تباہ کر دیا گیا بہتان لگا لگا کر۔ کیوں پاکستان میں شیعت کا یہ حال ہے؟ ڈفرنٹ لیڈرشپس میں ہم بٹ گئے، جوان آج پریشان ہے، مجھ سمیت گم جائیں تو کہاں جائیں بھائی؟ کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، اس بھیڑ بکریوں کی طرح قوم کو آزاد چھوڑ دیا، جہاں جاؤ جہاں جا کر بیٹھ جاؤ، جہاں دل کرے چارہ کھاؤ۔ وہی حمزات والا کام کیا پاکستان میں، اپنوں نے کام کیا، اس قوم کو ذلتوں میں گرفتار کر دیا جہاں پر حمزات۔ یہی کام ایران میں کرنا چاہا تھا جب احمدی نژاد کی حکومت تھی، رہبر معظم کے اوپر الزامات لگائے تھے۔ بی بی سی آپ کھولیں گے تو آپ کو کہا کہ رہبر معظم، آپ بی بی سی کی رپورٹ پڑھیں نا، یہ پورے شیطان کا سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں شیطان کرتا کیا ہے، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو خراب کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیریکٹر کو خراب کیا جاتا ہے، ایسوسیشن کی جاتی ہے۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ بنائی سید علی خامنئی پر کہ سید علی خامنئی جو پیپ ہے نا، ایک سگریٹ آدمی پیتا ہے پیپ میں ڈال کے، کہ ان کا پیپ جو ہے وہ صرف وہی $50,000 کا ہے۔ جہاں وہ رہتے ہیں ان کے نیچے ایک بہت بڑا سمجھیں بڑا گھر ہے اور وہاں پر ان کے کوئی 8-10 گھوڑے ہیں، ان کے کپڑے اتنے مہنگے ہیں، ان کے گھوڑے اتنے مہنگے ہیں۔ فیک نظام کریٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی رغبت اور محبت کو ختم کرے۔ تو صرف تاریخ کو پڑھ نہیں، میرے پاس آج کو حوالہ نہیں، کل کی مجلس میں دینا تھا، لکھنے والا انگریز ہے، کہتے اگر یورپ کے لوگوں کو، مغرب کے لوگوں کو پتہ چلے نا امیر شام جو ان پر احسان کر کے گیا ہے وہ اپنے ملکوں میں امیر شام کے مجسمے سونے سے بنا کر گئے تھے، کیونکہ اگر امیر شام نہ ہوتا دنیا کو علی کے اسلام پہ عمل کرنا ہوتا، وہ دنیا کو علی کے اسلام سے بچا کر گیا ہے۔ کہ اگر مغرب والوں کو پتا چلے نا وہ کون سا احسان کر کے گیا ہے کہ تجھے وہ اسلام دے کر گیا جو اس کا اپنا تھا، اس نے تجھے علی کے اسلام سے بچایا۔ تو بی بی سی پڑھ، صرف یہ مت کہو کہ 70,000 ممبر اس علی کو، بھائی یہی کام ہو رہا ہے آج کے زمانے پر، تو اس کام کا شکار ہے، تو باشندہ ہے اس کام کا، تو ایجنٹ ہے، تو بھی وہی تجھے سکھاتا ہے، تو وہی باتوں کو یہاں وہاں جا کے نقل کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی عالم کی برائی کر رہا ہے تو اس کا حصہ ہے، تو اسی کا بانٹنے والا ہے، تو اسی کے کام کی تشہیر کرنے والا ہے، تو اسی کام کو شیئر کرنے والا ہے، جگہ جگہ پہ پھیلانے والا ہے۔ یہی حمزات کا کام ہے جو خارجی مفتی، ناصبی مفتی، سعودی عرب سے فنڈڈ مفتی شیعوں کے خلاف کرتے ہیں۔ بدنام کرو، ان کے علماء کو بدنام کرو، ان کے کردار کو خراب کرو، اتنا خراب کرو کہ معاشرے میں جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے۔ 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی گئی، بغضاً لابیک۔ کس نے آ کے گالیاں ختم کی؟ عمر ابن عبد العزیز نے۔ کہتا میں کیسے ختم کرتا؟ معاشرے میں یہ بات اتنی جڑ پکڑ لی تھی لوگ، جوانوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے، کہ ولی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اب میں لعنت کیسے ختم کرواتا؟ اس نے ایک ترکیب ڈھونڈی۔ اس کے دربار میں ایک حکیم تھا، جو حکیم تھا غیر مسلم کافر تھا، لیکن اچھا حکیم تھا، دربار میں ڈاکٹرز اور حکیموں کو رکھا ہوا تھا، شاید اہل کتاب تھا، کیا تھا پتہ نہیں۔ اس نے اس کو بٹھایا اور اپنے دربار میں اپنے تمام تر بنو امیہ کے فقہا کو جمع کیا کہ جمع ہو جاؤ۔ فقہا جمع ہوئے، حکیم کو پہلے سے سکھایا، سارے ڈائیلاگز یاد کروائے کہ مجھے یہ کہنا، مجھ سے یہ پوچھنا۔ کیا کروں؟ کہا کہ جب میں اپنے تخت پہ بیٹھوں اور تمام تر بنو امیہ کے فقہا بیٹھے ہوں تو مجھ سے کہنا کہ بادشاہ سلامت میں اپنی بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ تمام تر فقہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔
عمر بن عبدالعزیز کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ تو کافر ہے، میں مسلم ہوں، اور مسلم کافر کو بیٹی نہیں دیتا۔ اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز اگر ایسا ہے تو یہ بتا پھر تیرے نبی نے بیٹی علی کو کیوں دی تھی؟ پہلے سے سکھایا اس کو یہ سوال مجھ سے کرنا تاکہ جتنے فقہائے بنی امیہ، کیسے میں لعنت ختم کرواؤں؟ ایک بنو امیہ کے بادشاہ کے لیے مشکل ہے کہ علی پر سب و شتم ختم کروائے، کیونکہ حمزات کے ذریعے شیطان نے اور شیطانی کارندوں نے جو جس نے اتباع شیطان اور شرک جری میں مبتلا تھے انہوں نے علی کے خلاف یہ کام کیا تھا۔ کہ بادشاہ سلامت اگر ایسا ہے تم بیٹی نہیں دے سکتے تو یہ بتاؤ تمہارے نبی نے علی کو بیٹی کیوں دی تھی؟ اس نے کہا کہ علی اکابر امت سے تھے اسی لیے دی تھی۔ کہ اگر علی اکابر امت سے تھے پھر تیرے ممبروں سے علی پر لعنت کیوں کی جاتی ہے؟ بتاؤ علی کو برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کہنا تھا عمر بن عبدالعزیز اپنے فقہا کو کہا کہ جواب دو اس کا، کیوں لعنت بھیجی جاتی ہے ممبروں سے اور شام کے ممبروں سے، اور حکومت اسلامی میں کیوں علی کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ جواب دو۔ ایک مسیح سوال کر رہا ہے، سارے فقہا خاموش۔ اس نے کہا اگر تیرے پاس جواب نہیں تو آج کے بعد ممبر سے کوئی علی کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ اس طرح سے معاشرے میں چھٹے امام کے زمانے تک مولا کی قبر پنہا ہے، کیونکہ اتنی نفرت مولا علی کے دلوں میں ڈالی گئی تھی، یہ قبر کی جا کے توہین کرتے ہیں۔ کہ آج تجھے سعودی عرب کے ان جاہلوں اور ناصبیوں اور متعصب لوگوں میں یہ بدعتیں نظر نہیں آتی کہ جنت البقیع کو خراب کر دیا؟ آج کیا حال ہے نبی کے نواسوں کی قبروں کا؟ یہ تو نبی کا روزہ بھی خراب کرنا چاہتے تھے، لیکن مصر کے مسلمانوں نے غیرت کی کہ اگر یہ کام کرو گے تو ہم پھر تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ دھول اور مٹی پڑ چکی ہے نبی کی قبر پر، ایک کوئی جا کر زیارت کرے۔ وہی تعصب، وہی بچپن سے چیزیں ان کے ذہن میں ڈال ڈال کے ان کے ایمان کو، اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی اتباع میں، لیکن ہے کس کی اتباع میں؟ شیطان کی اتباع میں۔ وہ جانتا ہے کہ معاشرے میں کیسے کام کرنا۔ شیطان اتنا اپنے سسٹم کو ایسا بناتا ہے کہ تجھے سسٹم میں گرفتار کر دیتا ہے۔ جتنی تمہاری معاشرے میں پریشانیاں اور بیماریاں ہیں، شیعہ اس ذلت اور خواری میں رہ رہا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم اسی سسٹم کی اتباع میں ہیں۔ اور پھر کہ مولانا پاکستان کے شیعہ کیوں لبنان کی طرح نہیں ہے، ایران کی طرح نہیں ہے؟ بھائی کیسے بنو گے جب تم اسی سسٹم کے پیروکار بن جاؤ گے؟ دوسرا فرمایا حمزات اور دوسرا ہے نفقات۔ نفقات پہلے اس امام کو ذلیل کرتا ہے نا، امام حق کو ذلیل کرتا ہے، بدنام کرواتا ہے۔ بدنام کروانے کے بعد جب اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر شیطان نفقات میں آتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اس امام عادل کے مقابلے میں امام جور کو بناتا ہے، فیک پرسنالٹی، فیک امام فرعون کو بنائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک کاذب، ایک جھوٹا امام لائے گا، اس امام کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ کہ جب مولا علی نے سنا کہ انہوں نے شورا بنائی ہے، سقیفے کے بعد ایک شورا بنی نا، 6 لوگوں کو منتخب کیا کہ خلیفہ کون بنے، تو مولا فرماتے ہیں کہ علی کو افسوس ہے، انہوں نے علی کو ان کے مقابل میں جا کے کھڑا کر دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے ان کی برابری میں لا رہے ہیں، کہاں علی اور کہاں وہ؟ یہاں تک مولا نے فرمایا کہ الدہر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، اس معاشرے نے علی کو اتنا نیچا کیا، اتنا نیچا کیا، اتنا نیچا کہ اب لوگ کہتے ہیں علی یا معاویہ، کہ تم نے علی کو معاویہ کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا۔ کہاں وہ عابد، کہاں وہ زاہد، کہاں وہ مفسر قرآن، کہاں وہ قاری و تالی قرآن، کہاں وہ برادر رسول، کہاں وہ شوہر بطول، کہاں وہ بابا حسنین۔ اتنا معاشرہ نیچے لاتا ہے۔ یہ شیطان کا کام تھا کہ اصل امام کے مقابلے میں ایک بدل کو، فارسی میں کہتے ہیں ایک بدل چیز کو، نقلی چیز کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، جب نقل بنتا ہے نا تو اصل کی ویلیو ویسی بڑھ جاتی ہے۔ فیک کرنسی کے فیک کرنسی ہوگی تو پتا چلے گا کوئی اصل ہے، فیک سونا ہوگا تو پتا چلے گا کوئی اصل ہے۔ تو یہ فیک آ کر بتاتے ہیں کہ جاؤ کسی اصل کو ڈھونڈو۔ بھئی آپ فیک آدمی ممبر پہ بٹھا دو، بھئی میں عالم ہوں، امامہ پہن کے لباس پہن کے بیٹھ جائے، اب ہے تو فیک نا۔ فیک کرنسی سے نہ دودھ نہیں لے سکتے تو فیک امام سے جنت کہاں لے سکتے ہو بھائی؟ مولانا کا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو ایک فیک بندہ بیٹھ گیا ممبر پہ، چلو آپ کو تھوڑا اعصابی دیں، سیریس ہو گئے آپ لوگ، ممبر پہ بیٹھ گیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اب کیونکہ فیک تھا، اسے بھی پتا ہے، فیک کو پتا ہے میں فیک ہوں۔ جب یہ ممبر رسول پہ بیٹھتے تھے نا، پتا تھا کہ علی کو سب سے زیادہ علم ہے، پھر مشورے علی سے، سوال علی سے، مدد علی سے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں بھائی علی سے مشورے لیتے تھے، بھائی کیوں نہ لیتے؟
یہ کوئی فخر علی سے مجھے، یہ تو فخر علی ہے. تو ہم اس لیے لمبا راستہ نہیں ڈھونڈتے، ہم سیدھا علی کے پاس ہی جاتے ہیں. میں اس سے پوچھوں اور وہ پھر جا کے علی سے پوچھے تو سیدھا تو علی کی طرف پہ چلا جانا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یہ بندہ ممبر پہ گیا اور اس نے کہا کہ میں، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں، ائمہ اہل بیت کہتے ہیں کہ کسی نے، حالانکہ یہ دعویٰ کسی امام، مولا علی کے علاوہ بھی کسی امام نے نہیں کیا. اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کیونکہ کچھ ایسی صفات، یہ بھی ایک بہت اچھا ٹاپک ہے، کہ کچھ ایسی صفات صرف مولا علی سے منسوب تھی. اہل بیت نہیں چاہتے تھے اس میں شیئرنگ ہو جائے. مثال کے طور پہ لقب امیر المؤمنین، یہ لقب مختص تھا مولا علی کے لیے. اور چھٹے امام کو کسی شخص نے کہا سلام علیکہ یا امیر المؤمنین، امام نے کہا آج کے بعد مجھے نہ کہنا مومنوں کا امیر، بس میرا بابا علی ہے. یہ شخص ممبروں پہ گیا اور اس نے اپنے بندے بٹھائے، کہا دیکھو میں بھی وہی دعویٰ کروں گا جو علی والا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن اپنے بندے بٹھائے. خطیب جیسے اپنا مجمع لاتے ہیں نا بہوا کے لیے، ہاں یہ بھی روٹین ہے ہمارے یہاں، 20 لوگ اپنے آ رہے ہیں واہ کی جا رہی ہے. اور یہ ڈھونڈنا ہونا تو دیکھنا، اگر صرف مجمع کے آگے کے لوگ واہ کر رہے ہیں تو سمجھ جانا اپنے ہیں. اگر سارا مجمع واہ کر رہا ہے، آج مولوی سے لے کر سب اسی ہمزات میں، نفحات میں مبتلا ہیں کہ بندے کا اعتبار خدا پہ نہیں ہے، بندوں پر ہے. بھائی 6 بندے لاؤں گا تو مجلس کامیابی، اللہ کامیابی دیتا ہے، تو بندوں پہ بھروسہ کر رہا ہے. اس نے بھی یہی کام کیا کہ اس نے چند بندے لائے اپنے مسجد میں بٹھا دیے اور کہا دیکھو میں یہ دعویٰ کروں گا لیکن سوال مجھ سے آسان پوچھنا. اپنا مولوی، اپنے بندے. اس نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. اب تاریخ بھی جب کسی کو ذلیل کرنے پر آئے، اب اس کے چھوٹے چھوٹے شاگرد تھے، جوان تھے، علم تو تھا نہیں کیونکہ ان کے پاس علم تو ہے ہی نہیں. میں وہی کہتا ہوں یہ تفسیر بھی پڑھتے ہیں تو WC کے لطیفے ہوتے ہیں. کوئی ذرہ برابر جاؤ تفسیر میزان پڑھو تجھے پتا چلے کہ تفسیر قرآن ہوتی کیا ہے. آپ علم اہل بیت سے ان کو روشناس کرائیں. ایک عالم خمینی جیسا ان کے پاس نہیں، مطہری جیسا ان کے پاس نہیں، طباطبائی جیسا ان کے پاس نہیں. جب ہمارے اماموں جیسے امام نہیں ہیں تو ہمارے علماء جیسے علماء کہاں ہوں گے؟ نور الہی جن کے وجود میں تجلی کرتا تھا. اس نے کہا سوال مجھ سے آسان کرنا. ایک بندہ اٹھا، قبلہ صاحب میرے کان کتنے؟ تو اس نے کہا بیٹا 2 کان ہیں، ذرا مشکل سوال کر. دوسرا اٹھا، قبلہ صاحب میری انگلیاں کتنی ہیں؟ عجیب جاہلانہ سوال ہو رہے تھے، یعنی دعویٰ علی والا سوال بچوں والا. ایک خاتون بیٹھی تھی پردے کے پیچھے مسجد میں، اس نے کہا عجیب بات ہے، یہ تھی علی کی ملنگ، علی کی ماننے والی. اس نے کہا مولانا صاحب کان کتنے ہیں، انگلیاں کتنی ہیں؟ تو سب کو پتا ہے. میں مشکل سوال نہیں کرتی کیونکہ تم نے دعویٰ علی کا کیا ہے، تو میں بھی تیرا ظرف دیکھ کر تجھ سے سوال کروں گی. کہ یہ بتا جو امامہ سر پہ پہنا ہوا اس کے بل کتنے ہیں؟ کہا مولوی صاحب امامہ بھی تیرا ہے، باندھا بھی تو نے ہے، اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے، بتا اس کے بل کتنے ہیں. اب جو مولا جیسا دعویٰ کرے بے حیا تو ہوگا ہی نا. اس نے اسی وقت امامہ اتارا اور گننا شروع کیا. اس نے کہا میرے امامے میں 7 بل ہیں. کہ مولوی صاحب میرے ایک سوال نے تمہارا امامہ اتار دیا، دوسرا سوال کروں گی پتہ نہیں تو کیا کیا اتارے گا. تو یہ دعوے بہت ہوئے. اس وقت اس شخص نے کہا تھا کہ بھائی سلونی کے دعوے نے مجھے تو ذلیل ہی کر دیا. تو جو بھی علی کے مقابلے میں آیا دنیا بتاتی ہے وہ ذلیل ہو کر ہی دنیا سے گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو پہلا کام حمزہ اس پرسنالٹیز کو یہ خراب کرتے ہیں، گراتے ہیں. وہی کام جو آپ دیکھتے ہیں وہ شیطانی صفات والا، شیعہ ایسے، شیعہ ویسے، امام ایسے، امام ویسے. یہ پہلے امام عدل کو اور امام حق کو خراب کرتے ہیں. اس کے بعد جب خراب کیا تو اس کے مقابلے میں فیک پرسنالٹیز لاتے ہیں، اس کے مقابلے میں فیک امام لاتے ہیں. اور آج یہ مسلمان سوچے بھائی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، کلہم من قریش. کبھی کہا خلیفہ، کبھی کہا نقیباً، کبھی کہا رجلاً، کبھی کہا قیماً. کہ میرے بعد 12 رجل، میرے بعد 12 خلیفے، میرے بعد 12 نقیب، میرے بعد 12 قیم، کلہم من قریش.
موثق حدیث ہے، آج تک ایک بھی اہل سنت کا عالم جواب نہیں دے سکا، کیونکہ خلفائے راشد کو ملاؤ، بنو عباس کو ملاؤ، بنو امیہ کو ملاؤ، پھر بھی 12 نہیں ہوتے، 12 سے زیادہ ہوتے ہیں، عدد پورا ہوتا ہی نہیں ہے کہ 12 کیسے کریں. اور یہ دلیل ہے کہ 12 خلیفے ہوں گے، ہر زمانے میں ہوں گے. تو مسلمان سوچے آج کے زمانے میں خلیفہ کون ہے؟ یہ تو زندہ مثال ہے نا نبی کے کلام سے. آج کے زمانے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، لیکن علی کی ماننے والا دے سکتا ہے آج بھی. اور خود کہتے ہیں ان 12 نقیبوں اور خلیفوں میں جو آخری ہوگا وہ مہدی ہوگا. خود اہل سنت کہتے ہیں آخری میں. بھائی تمہیں پہلے کا بھی ہم تجھے پہلے کا پتہ بھی دے رہے ہیں، آخری کا پتہ بھی دے رہے ہیں. جب پہلا مہدی ہے، جب پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے، تو بیچ والے بھی آ کے ہم سے پوچھ لے. تو آپ کے پاس نبی کی ہر حدیث کا جواب موجود ہے، کیونکہ آپ نے دامن قرآن کو بھی پکڑا، دامن اہل بیت کو بھی پکڑا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب حمزات آپ نے سمجھ لیا، اور اس کے بعد نفخات آپ نے سمجھ لیا. تیسرا کام جو شیطان کرتا ہے بہت مشکل کام ہے، جس میں ہم سب کو جکڑ، کیونکہ پہلے کام سے بھی براءت کرنا آسان ہے. مثلا اس نے اس امام کو اگر برا بلا کہا، آپ نے اس سے براءت کی، آپ نے علی کی شان میں قصیدے پڑھے، یہ بھی کام آسان ہے. اس نے فیک امام بنایا، آپ نے فیک کو چھوڑ دیا اور آپ نے علی بن ابی طالب کی اطاعت کی. تیسرا کام بڑا مشکل ہے، جس کو کہتے ہیں نفسات، نفاسات فی العقد. یہ نفسات کو پیدا کرتا ہے. نفسات کیا؟ یہ تیرے وجود میں ضرورتوں کو پیدا کرتا ہے. وہ ضرورتیں جو شیطانی ضرورتیں ہیں، یہ تجھے عبد ضرورت بناتا ہے. یا اور آسان کروں، یہ تجھے عبد عادت بناتا ہے. یہ تجھے عادتوں کا غلام بناتا ہے. پہلے ضرورت بناتا ہے، پھر ضرورت کو عادت بناتا ہے، پھر تجھے عادت کا غلام بنا دیتا ہے. اب تو اس عادت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اب تو اتباع عادت میں چلا. جب اتباع عادت، وہ عادت شیطانی عادت ہے، لہٰذا تو عبادت شیطان کرنی. یہ شرک خفی ہے. چھوٹی سی مثال دوں، آپ کو ایک عادت ہے موبائل کی. تصور کر سکتے ہو ایک ہفتہ بغیر موبائل کے رہ کے دکھاؤ، زندگی اجیرن ہو جائے گی، مزہ نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے موبائل کی عادت ڈال دی. اب 30 سال پہلے موبائل کا تصور بھی تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ موبائل کی ضرورت نہیں تھی نا. اب کیونکہ موبائل کی ضرورت ہے تو عادت ہے. جب عادت ہے تو میں موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا. بندہ مولا علی کے بغیر تو رہ لے گا، لیکن موبائل کے بغیر بڑا مشکل ہے موبائل کو چھوڑنا. اتنا ساتھ امام زمانہ کے ساتھ بھی نہیں جتنا میرا موبائل کے ساتھ. چھوٹتا ہی نہیں مجھ سے. 24 گھنٹہ جیب میں ادھر ہے کہاں ہے. اور ذرا سا مہنگا ہو اور گم ہو جائے تو پھر حزن بھی ہوتا ہے. اب سمجھ رہے ہو حزن؟ لا خوف علیہم، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ضرورت بناتا ہے اور ضرورت میں عادت بناتا ہے اور عادت سے محبت بناتا ہے. جب وہ چھوٹتی ہے تو حزن آتا ہے. موبائل گم ہوا، بندہ محزون ہو گیا. گاڑی کو ضرورت بنایا، گاڑی گم ہو گئی، بندہ محزون ہے. 1 ہفتے سے کھانا نہیں کھا رہا، میری گاڑی گم ہو گئی ہے، میری موبائل گم ہو گئی ہے. ضرورت ایجاد کرتا ہے. اب بچہ ضد کرتا ہے باپ سے، مجھے یہ موبائل چاہیے. وہ بھوک ہڑتال کرتا ہے گھر میں کہ نہیں لے کر دو گے میں کھانا نہیں کھاؤں. دیکھ لو کتنے اچھے طریقے سے تیری زندگی میں ضرورتوں کو پیدا کر رہا ہے. اتنی ضرورتیں بناتا ہے، اتنی ضرورتیں بناتا ہے، تو ضرورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے. کتنے ہمارے ایسے مومنین ہیں جن کے گھروں میں اتنی چیزیں ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہے، جن کا استعمال نہیں ہے لیکن ہے. امیروں کے گھروں میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں ایک پینٹ لگی ہوئی ہے، بھائی کتنے کی لیے تم نے؟ ہے مولانا بہت مہنگی ہے، 2 لاکھ کی ہے. استعمال میں ہے یہ میرے نہیں ہے، لیکن میں نے دیوار پہ لگائی ہوئی ہے. اتنی کتنی چیزیں میرے بیڈ روم میں، میرے کمرے میں، میرے ہال میں پڑی ہوئی ہیں جن کو میں استعمال بھی نہیں کرتا، لیکن کیونکہ شیطان نے ایجاد ضرورت کیا ہے میں اسے لے کر آتا ہوں. اب قرآن میں آواز آتی ہے انہی چیزوں کا تجھ سے سوال ہوگا. انہی لوگوں کو خدا مس کرے گا، تجھے جہنم کی آگ کو چکھائے گا کہ تم نے زندگی میں ان چیزوں کو لایا جن کی ضرورتیں نہیں تھی، لیکن وہ ضرورت تیری نہیں تھی، اس ضرورت کو شیطان نے تیری زندگی میں پیدا کیا تھا. آسان سی مثال، ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے. کیوں پیتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے. میں سگریٹ نہیں پیتا، کیوں؟ کیونکہ میں سگریٹ کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا. جب اس کی ضرورت اس کی عادت بن گئی، اب وہ پیسہ خرچ کرے گا. ایک انسان کو نشے کی عادت ہے، وہ چوری کرے گا، وہ گٹر کے ڈھکن بھی اٹھا کر لے کر جائے گا کیونکہ اس میں ضرورت ہے. آپ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں وہ ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے تجھ سے کھڈا کھدواتا ہے، کھدوانے کے بعد پھر تجھی سے بھرواتا ہے. تو روز کھڈے کھودتا ہے، پھر روز ان کھڈوں کو بھرتا ہے.
لیکن جس نے اس ضرورت کو کھڈا کھودا ہی نہیں تو بھائی بھرنا کیسا؟ تو وہ پہلے ضرورت کو ایجاد کرتا ہے، پھر تجھے اس ضرورت کے پیچھے بھگواتا ہے، پھر اس کو عادت میں بدل دیتا ہے، پھر تجھے غلام عادت بنا دیتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں غلام علی ہوں، پر غلام علی نہیں ہوتا، غلام عادت ہوتا ہے۔ ہاں؟ آج چاہیے میری زندگی میں ہمارے لائف اسٹائلوں کو دیکھیے، ضرورت بنواتا بھی ہے اور پھر ضرورت کو اپنے سسٹم میں دکھاتا بھی ہے۔ مولانا میں نے برش لیا، اچھا بھائی کیسا برش؟ تو مولانا آٹومیٹک ہے، منہ میں ڈالو خود ہی چلتا ہے۔ کیا ضرورت تھی اس چیز کی بھائی؟ ٹنڈے ہو منڈے ہو کیا ہو، اللہ نے لولے ہو لنگڑے ہو کیا؟ تو برش کو نہیں گھما سکتا، لیکن دیکھو وہ ضرورت بنا رہا ہے نا۔ ایک خاتون نے جہیز لیا اور فوٹو رکھ دیا فیس بک پہ، ہاں بھائی کہ چائے کا کپ ہے اور کپ میں ایک چمچ ہے، چمچ ایسا جو آٹومیٹک خود گھوم رہا ہے، میں نے اتنے ہزار کا لیا ہے۔ ہاں خواتین جہیز لیتی ہیں اور فیس بک پہ چڑھا دیتی ہیں۔ اب دیکھو خدا ایسے بندوں پہ لعنت کیسی بھیجتا ہے، جن کو عذاب الہی میں مبتلا کر دیتا ہے، کہ جو چیزوں کو لے کر فیس بک پہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھانے کے بعد جو دیکھتا ہے اس کے وجود میں ضرورت پیدا ہوتی ہے، وہ بھی چاہتا ہے میرے پاس یہ چیز ہو۔ ایک ہمارے استاد تھے، کہہ رہے میں ایک گاڑی میں چڑھا، ایک مومن کی، تہران کے اوپر بہت بڑی پہاڑی تھی، اس پہ جانا چاہ رہا تھا، کب بیٹھا، بہت مہنگی گاڑی، بہت بڑی گاڑی، کہا کہ بلا یہ گاڑی تقریباً 4-5 کروڑ کی ہے، کہ چلو اچھا ہے، کہ اتنی مہنگی گاڑی اس لیے تو لی تھی، پہاڑی پہ کیسے جاتے ہیں ہم، یہی گاڑی تو ہمیں لے کر جائے گی۔ کہ جب وہاں پہنچے واپسی میں کم ہونا، آپ بھی بیٹھ جائیے ذرا، ڈرائیو کریے، بڑی اچھی گاڑی۔ اس نے کہا میں نہیں چلائیں۔ کیوں نہیں چلائیں گے؟ مجھے دور رکھو اس گاڑی سے، میں ڈرائیو نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ اگر میں نے اس گاڑی پہ ڈرائیو کیا اور اس کی سیفٹی، اس کا لگژرینس میں نے دیکھ لیا، پھر مجھے اپنی گاڑی اچھی نہیں لگے گی، پھر میں اپنی گاڑی سے عیب نکالوں گا، اس میں آواز ہے، اس کا گیئر اس طرح ہے، اس کی کلچ اتنی مشکل ہے، جب اچھی گاڑی میں بندہ بیٹھے نا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنا چھوٹا گھر خراب نہ کرنا۔ یہ سارے جو معاشرے میں ایشوز ہیں، یہ شادی کرنے کے بعد بھی بندہ مطمئن نہیں ہے، بیوی کو آ کر کہتا ہے کہ تم تو شکل کی اچھی نہیں، کیوں؟ اور تغل دیکھا ہے نا اس نے۔ یہ فیکٹ ہیں، یہ معاشرے کے فیکٹ ہیں، دن رات یہ ڈرامے اس کے اندر ضرورت پیدا کر رہے ہیں۔ اب میں واللہ میں کسی کو دیکھ کے میں بیان نہیں دیتا، میرے ذہن میں لوگوں نے سوال کیا ہم ڈرامہ دیکھیں نہ دیکھیں، اب کل سے مولانا آپ نے کہا ڈرامہ نہ دیکھیں، اور پتہ نہیں کسی نے کہا ڈرامہ دیکھیں، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، یہ بحث نہیں ہوئی نہج البلاغہ پڑھے نہ پڑھے، قرآن پڑھے نہ، اردو کا ڈرامہ دیکھیں بھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا میں کہتا دیکھ لو، 2 گھنٹے کا ہوتا میں کہتا دیکھ لو، 4 گھنٹے کا ہوتا میں کہتا دیکھ لو۔ اچھا میرا چیلنج ہے، آپ یہ ڈرامہ ہے کتنے گھنٹے کا ویسے؟ لا محدود ہے نا، ضرورت اتنی ہے، ڈرامہ اتنا بڑا کتنا ہے آپ نے دیکھا ہے نا، اتنی اس ڈرامے میں قسطیں ہیں، سیریز ہیں 1 2 3 4 5، کتنے گھنٹے مجھے نہیں پتا۔ اچھا اگر 100 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، 100 گھنٹوں میں کتنی بار علی کا ذکر ہے آپ مجھے نکال کے بتاؤ۔ بھائی میں اخلاقیات پہ گفتگو کرتا ہوں، میرا شعبہ اخلاق اور ایتھکس ہے۔ اگر ڈرامے میں 100 گھنٹے ہیں اور 100 گھنٹوں میں اگر 10 مرتبہ، بہت زیادہ 20 مرتبہ مولا کا ذکر ہوگا، بہت زیادہ ہو جائے ذوالفقار کا، علی کا کتنی مرتبہ ذکر ہوگا؟ یعنی میں 20 مرتبہ علی کا نام سننے کے لیے 100 گھنٹے ضائع کروں، 100 گھنٹے، اور اس میں جو گمراہی ہو رہی ہے، اس میں جو بے حجاب خواتین کو دیکھ، اور اس خاتون کو دیکھ کر، مختلف چیزوں کو دیکھ کر جو ضرورتیں میرے وجود میں بن رہی ہیں، جو شیاطین کے خیالات، اگر ریئل ہسٹری بیس ڈرامہ ہوتا پھر بھی آپ دیکھتے، اس میں بڑی فیکنس ہے۔ ترکیوں نے ہسٹری کو مسخ کیا ہے، کئی ایسی شخصیات کو انہوں نے اپنا جنوایا ہے، حالانکہ نہیں ہے۔ ابن العربی کی شخصیت کو انہوں نے فیک شخصیت دکھائی ہے، حالانکہ یہ اختلافی شخصیت ہے، کچھ علماء کہتے ہیں شیعہ تھے، کچھ کہتے ہیں شیعہ، مختلف ایسی چیزیں ہیں۔ تو بندہ یہ دیکھے میں 100 گھنٹے، بھائی اگر تجھے علی جاننا ہی ہے تو ترکی ڈرامے سے کیوں جان رہا ہے؟ تو نہج البلاغہ سے علی کو سمجھنے کی کوشش کرو، اگر جاننا ہی ہے تو قرآن کے ذریعے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ تو انسان یہ سوچے میں اپنا وقت کہاں پہ صرف کر رہا ہوں، مجھے کس چیز سے کون سی چیز مل رہی ہے، مجھے وہ چیزیں پڑھنی ہیں، ان چیزوں پہ وقت صرف کرنا ہے جن چیزوں سے میری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ اور کیونکہ اس کو میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ اس پہ میں کل آؤں گا، اور آج ورات کا ٹاپک تقریباً ختم ہے، کل سے ہم کچھ اور مقامات پہ سار اللہ، خون خدا، اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو ایک چیز ہے، کیونکہ بحث عادت کی ہے،
اور بہت حساس بحث ہے. مجلس کو عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے سنو. شیطان تجھے عادتوں کا غلام بناتا ہے، عبادتوں کا نہیں بناتا. عادت جب بن جاتی ہے نا پھر وہ زندگی کی ضرورت ہو جاتی ہے. میں نے ایک مثال دی تھی، اگر کسی بندے کو روزے رکھنے کی عادت ہو جائے، آپ کہیں مولانا میں 30 دن نہیں، میں 31 دن رکھوں گا کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے. اللہ کہے گا نہیں، 30 دن رکھو گے تو رحمت ہے، 31 نہیں رکھو گے تو لعنت ہے. ٹھیک ہے. کوئی کہ نہیں مجھے نماز پڑھنے کی عادت ہے اور مزہ آتا ہے، آج میں 2 رکعت نہیں میں 2.5 پڑھوں گا. اللہ کہے گا نہیں، 2 پڑھو گے تو رحمت ہے، 2.5 پڑھو گے تو لعنت ہے. اشارہ کر رہا ہوں عقل مندوں کے لیے. پاکستان میں مختلف فرقے، ولایت کا مرکز، فلاں کا مرکز، فلاں کا مرکز، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں وہ عبادتوں کے غلام نہیں ہیں، وہ عادتوں کے غلام بن چکے ہیں. نماز اگر عادت بن جائے تو بھی لعنت ہے، کیونکہ یہ عادت انسان کو راہ خدا پر نہیں لے کر جاتی، وہ عادی بن جاتا ہے. جس طرح صوفیاء کو ذکر خدا کی عادت ہو گئی، اب رقص میں بھی اللہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ اللہ ہے. اب کہوں اگر کسی کو علی علی کرنے کی عادت پڑ جائے، کیا پڑ جائے؟ عادت پڑ جائے، تو یہ کہے گا یہاں بھی علی، نماز میں بھی علی کرو، فلاں جگہ پہ بھی علی کرو، فلاں جگہ پہ بھی علی کرو. سمجھ رہے ہیں؟ عقلانی بحث کر رہا ہوں، معصوم کے کلام سے گفتگو کر رہا ہوں. اگر یہ عادت بن جائے تو کہے گا جگہ جگہ علی کرو. اب یہ جو لنک ہے نا، یہ عادت کا لنک ہے. بھئی اگر کسی ڈرامے میں علی کا ذکر ہے اور علی کی وجہ سے تم ڈرامہ دیکھ رہے ہو، پھر وہ گانا بھی سنو جس میں علی کا ذکر. سنتے ہیں آپ کے جوان، کیونکہ ان کو علی علی سننے کی عادت ہے کہ مولانا بہترین انڈیا کا گانا آیا ہے، کیا کہنا، اس نے کیا پڑھا، علی کی شان کیا پڑھی ہے. اختلاط نجاست اور طہارت ہے، کیونکہ عادت ہے وہ علی کا ذکر سننا چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ عادت کا غلام ہے کہ یہاں بھی علی کرو، وہاں بھی علی کرو، وہاں بھی علی کرو. لیکن آؤ علی کی زندگی میں، اگر کسی کو راتوں کو جاگنے کی عادت ہو، اسے باپ کہہ دینا سو جاؤ، سو تو جائے گا بستر پہ پر نیند نہیں آئے گی. کبھی کروٹ یہاں بدلے گا، کبھی کروٹ وہاں بدلے گا، کیونکہ رات کو جاگنے کی عادت ہے. اور مولا علی کا جملہ ہے، ستاروں گواہ رہنا تم نے کبھی بھی علی کو سوتا ہوا نہیں دیکھا. لیکن شب ہجرت جب نبی نے کہا علی سو جا، اگر علی کو جاگنے کی عادت ہوتی شب ہجرت علی کو نیند نہیں آتی. لیکن میرے مولا کا جملہ ہے، کیونکہ مولا فرماتے زندگی میں ایسی نیند نہیں آئی جیسی شب ہجرت علی کو نیند آئی تھی. کیونکہ علی عادتوں کا غلام نہیں ہے. نبی کا حکم تھا علی سو جا، علی کو نیند آ گئی. ارے تو خود اپنے ممبروں سے پڑھتا ہے، جب مولا اس کے سینے پر سوار تھے اور اس نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا، اگر عادت ہوتی تو علی اس کا سر قلم کرتے، لیکن علی نے کھڑے ہو کر بتایا کہ علی عادتوں کا غلام نہیں ہے، علی عبادتوں کا غلام ہے. اللہ تو اگر عادت بن جائے نا یہ ذکر، تو بندے کو ہر جگہ اچھا لگتا ہے. پھر چرس بھی پیے گا تو یا علی، بھنگ بھی پیے گا تو جائیے دھڑکاؤں پہ، کیا ہے یہ عادت ہے نا. بھنگ بھی پیے گا یا علی، چرس بھی پیے گا یا علی، کسی کے گھر میں چوری کر کے دیوار سے چھلانگ لگائے گا اس وقت بھی کہے گا یا علی. یہ میں نے واقعہ بتایا تھا نا، کسی مولانا صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی اور گھر میں رات کو گئے تو چور نے سارا سامان جمع کیا ہوا تھا، اب لے ہی جانے والا تھا. مولوی صاحب نے دیکھا سارا سامان، وہ گٹھڑی بہت بھاری تھی، اٹھاتے وقت کہا یا علی. اس نے کہا بندہ خدا میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جائے. یہ عادی شیعہ ہے، یہ سارے کیریکٹر لیس شیعہ ہیں. میں نے واقعا اسٹڈی کی، ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، یہ مرکز ولایت فلاں فلاں انہوں نے جو بنائی ہیں، سارے کیریکٹر لیس ہیں. نہ نماز سے، نہ روزے سے، کسی سے لینا دینا ان کا نہیں ہے. بس علی علی کرنا عادت بن گئی ہے. تو خبردار رہنا، کہیں ایسا نہیں کہ ماتم کرنا تیری عادت بن جائے، نیاز کھانا تیری عادت بن جائے. پھر 19 رمضان کو دوپہر کو ماتم بھی کرے گا اور روزے کے دنوں میں، واجب روزے کے دنوں میں نیاز بھی کھائے گا. اہل بیت تجھے عادتوں سے نکال کر تجھے عبادتوں کے میدان میں لانا چاہتے تھے. جب عبادت ہونا پھر میدان جنگ میں بھی مسلح بچتا ہے. جب ذکر خدا کی عادت ہونا تو سر اگر بدن پر ہو پھر بھی ذکر خدا کرتا ہے، نو کے نیزہ پر ہو پھر بھی ذکر خدا کرتا ہے. کیونکہ انہوں نے نماز قائم کیا، زندان شام میں ہوں پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، شب عاشور ہو پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، سر پہ ضرب لگے پھر بھی ذکر خدا ہے. اہل بیت شعور دینے آئے تجھے، یہ حسین کی مجلس تجھے براعت دینے آئی کہ نکلو سسٹم سے اور حسین کے سسٹم میں آ جاؤ. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو. السلام علی
الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی وعلی وعلی اصحاب، میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی رخساروں پہ۔ کسی نے کہا امام سجاد کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ کیا بھلا کوئی 4 سالہ بچی سے بھی دشمنی کرتا ہے؟ فرمایا دشمنی سکینہ سے نہیں تھی، کہ اگر کوئی تجھے تکلیف دینا چاہے، زیادہ دینا چاہے، وہ تجھے نہیں دے گا۔ تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا۔ اس ظالم کو پتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہے، جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ رسول خدا کی حدیث ہے، مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ یہ نبی کی بیٹی کو چہرے پہ تماچے مارتا تھا، بڑا ظلم ہوا۔ روایت بڑی سخت ہے، لیکن چوتھے امام فرماتے ہیں ذاکر پڑھو پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتا چلے کتنا ظلم ہوا تھا۔ کیا کچھ ہم نے تیری اصلاح کے لیے نہیں کیا تھا؟ راوی کہتا ہے 11 محرم کا دن تھا، ظالم کی نگاہ سکینہ پہ پڑ گئی۔ ملعون نے حکم دیا سب بیبیاں 2 ہو کے اونٹوں پہ سوار ہو، لیکن ملعون نے حکم دیا بچی کو اکیلا اونٹ پہ بٹھایا جائے۔ جب سکینہ کو بٹھایا گیا بچی رونے لگی، بھیا سجاد مجھے اتارو، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مولا مجھے معاف کریے گا کہ جب بچی نے رونا شروع کیا ملعون نے حکم دیا بچی کو رسیوں سے باندھا جائے۔ آگے جملے بڑے سخت ہیں میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن بس اتنا کہوں جب بچی کو اتارا گیا وہ بچی کا کرتا خون سے رنگی تھا۔ زینب نے کہا آجا حسین کی امانت، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ تب امام حسین فرماتے ہیں شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کرو۔ راوی کہتا ہے قافلہ شام کے ایک شہر حلب میں پہنچا، پیاسی بچی، دکھیاری بچی، زخمی بچی سکینہ سجاد کی گود میں، 40 گھوڑے سوار بیبیوں کے قافلے کے آگے تھے۔
شمر ملعون نے پانی کا مشق لیا، اپنے گھوڑے سواروں کو پانی پلانے لگا۔ بچی کی نگاہ پانی پہ پڑ گئی کہ بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی ہے، اگر اجازت ہو میں اس سے پانی مانگوں۔ معصوم بچی ہے۔ امام سجاد نے کہا سکینہ یہ پانی نہیں دے گا، لیکن مانگو حجت تمام کرو، کل قیامت میں یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا۔ ننھی سی بچی ننگے قدم اٹھائے آگے بڑھی، آہستہ سے کہا شمر تھوڑا پانی دے دو۔ مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا دوبارہ یہ بچی پانی نہیں مانگتی، لیکن ملعون نے جواب نہیں دیا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلاتا۔ بچی یہ سمجھی شاید اس کے بعد دے گا، شاید اس کے بعد دے گا۔ یہاں 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا، لیکن حسین کی بچی اب تک پیاسی ہے۔ راوی کہتا ہے بچی چل چل کے تھک گئی۔ ایک مرتبہ ملعون نے پھر پانی لیا، اب اپنے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ ارے نبی کی بیٹی پیاسی ہے لیکن گھوڑے پانی پی رہے۔ اب سکینہ نے کہا شمر میں چل چل کے تھک گئی ہوں، مجھے تھوڑا پانی دے۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ ملعون نے پانی لیا، سکینہ کے قریب آیا، بچی نے چلو بنایا شاید مجھے پانی دے گا، لیکن روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں ملعون نے سارا پانی زمین پہ پھینکا، او سکینہ نے خود کو پانی پہ گرا دیا، رو کر کہنے لگی ہوں میرے 3 دن کا پیاسا بابا، ہائے میرا علی اصغر، ہائے میرا چچا القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے اس بچی کی پیاس اور یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما۔ پروردگار ہمارے قبر و قیامت کے سفر کو آسان فرما۔ کافی مومنین التماس سے دعا کا، بیمار ہیں کچھ حاجت مند خدایا، جن جن التماس سے دعا کا ان کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع